السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ پری ریکویزٹ ہے خلافت راشدہ رائٹیس گائیڈڈ کیلفس، 4 گائیڈڈ کیلفس یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کیسے خلیفہ انسٹال ہوئے، کیسے برسر اقتدار آئے، کیسے کرسی پر بیٹھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ انڈیویجول ڈسکس کیے جائیں صرف تاریخی حیثیت سے، اس میں کوئی مذہبی حیثیت ان کی ڈسکس نہیں ہوئی، کب ایمان لائے، کیسے ایمان لائے، فضیلت میں ان کا کیا درجہ تھا، کتنے بڑے غازی تھے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الگ موضوعات ہیں اور اس پر ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان 4 خلفاء، لیکن اس سے پہلے ایک پری ٹیکسٹ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ اٹ سیلف حکومت یا امارت یا اسٹیٹ، پہلی دفعہ رسول اللہ کے بعد مسلمان اپنی ایک اسٹیٹ فارم کر رہے تھے، تو کس طرح فارم ہوئی اور وہ پھر کس طرح آگے کنٹینیو ہوئی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ پری ٹیکسٹ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے 4 خلفاء میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین کہتے ہیں، یعنی گائیڈڈ کیلفس، ٹھیک، گائیڈڈ بائی گاڈ اور بائی پرافٹ، اینی وے یو کین ٹیک اٹ۔ تو اس کے ہر خلیفہ کے وقت طریقہ انتخاب یا چناؤ کا طریقہ بالکل الگ اختیار کیا گیا، کوئی یونیورسل اصول نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اصحاب جمع ہو کے جمعے کے دن سب کو کر لیں، یا اصحاب جمع ہو کر کسی کے گھر پر جمع ہو جائیں، یا اصحاب جمع ہو جائیں کثرت رائے سے فیصلہ کریں، یا اصحاب جمع ہو کوئی لاٹری نکال لیں، قرآن دازی کر لیں کہ فلاں خلیفہ ہوگا۔ ہر ایک کے وقت ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والی نسلوں نے سوچا کہ کسی طرح آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، بس وہ جائز ہے، اس لیے کہ ہر خلیفہ کا ایک طریقہ الگ تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کا وہ یہ کہ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور ان میں سے بہت ہی مائنورٹی نے الیکٹ کیا، دوسرے خلیفہ جو تھے وہ ول سے آ گئے، وصیت سے، تیسرے خلیفہ ایک کنسلٹیو کونسل تھی انہیں بنا دیا، چوتھے خلیفہ مسجد کے اندر آئے۔ اس مختلف طریقہ انتخاب یا چناؤ سے مسلمانوں پر دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ پھر یہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ حاکم وقت یا خلیفہ وقت کے ساتھ ایسے القابات اور ایسی عرفیتیں لگائی گئیں جس سے عام مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ شخص جو تخت پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے یہ اللہ کا ڈائریکٹ اپوائنٹڈ یا نمائندہ ہے۔ اس مختلف طریقہ انتخاب کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن پر یہ خیال مرتب ہوا کہ جس طرح بھی کوئی حاکم وقت آ جائے وہ صحیح ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے نام کے ساتھ ایسے القابات اور عرفیتیں لگائی گئیں کہ عام مسلمان یہ سمجھنے میں مجبور ہوا کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اگرچہ محدثین بالخصوص سیاہ ستہ کے لکھنے والے اور جامع ازہر کے علماء کرام نے تمام صحابہ اور تمام خلفاء کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا ہے۔ مثلا قال عمر نے کہا، مگر ان کے طرفدار، حاشیہ بردار، حاکم وقت کے قریب تر لوگوں نے اور تفسیر اور تشریح کرنے والوں نے ایسے القابات اور خطابات ان کے نام کے ساتھ لگائے کہ ایک عام مسلمان یا ایک عام تقریر کرنے والا بغیر ان خطاب کے اگر ان کا نام خالی نام لے تو اسے لوگ مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ مثال کے طور پر ان کے نام سے پہلے لگایا گیا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سلطان السلطان، خاقان ابن خاقان، ذل اللہ، ذل سبحانی، جاں پناہ، ملک المفدی۔ شاید ان خطابات میں سے بہت سے آپ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں 2 ممبر ہیں، ایک ممبر جس پر خطبہ دیا جاتا ہے، ایک ممبر وہ
جو رسول اللہ کے زمانے کا خطبہ ممبر ہے. جو دوسرا ممبر ہے وہ سلطان سلیم خلافت عثمانیہ کے زمانے میں لگایا گیا تھا. آج بھی اس کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے، اس کے جا کے پڑھ لیں آپ. اس پر لکھا ہے سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، اور نام لکھا ہے سلطان سلیم، اور نیچے لکھا ہے اس کی تجدید کی الملک فہد ابن عبدالعزیز المفدی. یہ پتھر لگا ہوا ہے، آج بھی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ سب عربی کے کلمات ہیں، تو عام آدمی پڑھنے کے بعد یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے خطابات ہیں کہ گویا ان کی عظمت دین کا رکن ہے، وہ اپنی جگہ تاریخی حیثیت سے عظیم ہوں گے. ان خطابات کے بعد ایک عام قاری یہ سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے، یا دیکھنے والا یا پڑھنے والا یا سننے والا، کہ یہ اللہ کی طرف سے نامزد نمائندے ہیں، اور ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف لکھنا، ان کے خلاف بات رکھنا یا ان سے متفق نہ ہونا اسلام کے خلاف ہے، جبکہ ایسی کوئی صورت نہیں. اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں وہ مسلم ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں. نتیجہ ہوا کہ حاکم وقت یا امیر یا صدر جو بھی آپ کہیں، اس کے خلاف بولنا یا اس سے اختلاف رائے رکھنا. آج کسی ملک میں غداری ہے تو کسی ملک میں بغاوت ہے، اور کسی ملک میں کفر کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے بنگلہ دیش، پاکستان، ایران اور ترکی میں جیسی بھی صحیح ٹوٹی ٹاٹی لنگڑی لوڑی جمہوریت ضرور ہے، اور مطلق العنانیت نہیں ہے، جس میں تھوڑا بہت آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. باقی مسلمان ملکوں میں جو عوام کی حالت ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. صرف 2 مثال دوں گا اور وہ کافی ہیں. ایک جمہوری ملک ترکی ہے، اس میں فتح اللہ گولن کی جماعت کے 30,000 آدمی جیل میں ہیں، صرف اختلاف رائے رکھنے کی بنیاد پر کہ وہ وہاں کے صدر سے متفق نہیں ہے. انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی. 30,000 آدمی، اور وہ شخص ملک بدر ہے گولن، اور امریکہ میں ملک بدری بسر کر رہا ہے. دوسری مثال سعودی عرب کی ہے، جس میں اختلاف رائے رکھنے والے ایک صحافی جمال خاشقجی کو غیر ملک میں مارا گیا اور اس کی لاش بھی غائب کر دی گئی. یہ اختلاف رائے کا نتیجہ ہے، یعنی اختلاف رائے رکھنا گویا کفر ہے، اسلامی ملک سے بغاوت ہے، جبکہ اسلام کی اساس یہ نہیں ہے. اسلام کی اساس یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کے رسول سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور رسول نے اس کی وجہ بتائی، اسے سمجھایا. دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے زمانے ہوا کہ ایک شخص نے کہا یہ کرتا کیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو غصب کا ہے، میں بات نہیں سنتا، اور انہوں نے اسے سمجھایا، وہ قائل ہوا. چوتھے خلیفہ علی کی زرہ کا معاملہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے کہا یہ ہماری ہے، انہی نے کہا نہیں یہ میری ہے، اور اس کا بہرحال فیصلہ ہو. مطلب یہ کہ اسلام میں مسلمانوں میں اختلاف رائے کا حق دیا گیا ہے. قصہ مختصر کہ جس طرح پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کرسی اقتدار پر آئے اور اس کے کیا مضمرات، یعنی بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوا. دین میں ہدایت دینے کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے. اس طرح سے حاکم وقت کو، ہادی برق کو ہونا چاہیے. وہ ہدایت تو کم و بیش درجہ بدرجہ کم ہوتی رہی، البتہ دنیا کی حاکمیت، دنیا پر عام آدمیوں پر حاکمیت قائم کرنے کا ذریعہ بن گیا. لہذا وہ امیر المومنین سے ہٹ کر خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور آج تک یہ سلسلہ باقی ہے کہ بیٹھتے دنیا کی حکومت کرنے کے لیے، مگر کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.